السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ کیا واقعہ ہوا اور کس طرح ان کے بھائیوں نے جو ہے انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ تو یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں ہے۔ ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹلی دیکھنا ہے، مس نہیں کرنا۔ ہم آپ سے ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں۔ السلام علیکم۔ سورہ یوسف آیت 1 تا 111۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو جاری رکھنا تھا، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے لیے منتخب کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دن خواب آیا جس میں وہ چاند اور ستارے دیکھ رہے تھے۔ اس کا تذکرہ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ تمہارے بڑے ہونے کی نشانی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نام روبیل، شہو، یہودا، لوی، گد، نفتلی، دان، بنیامین، زبولن، اسحار، اسکر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کیا کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک سازش کے تحت اپنے ساتھ لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا، اور اپنے ساتھ ایک خون آمیز قمیض رکھ لی۔ جب وہ لوٹے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ یوسف کو کسی بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام شدید صدمے میں جا پہنچے، اور وہ اس قدر روتے تھے کہ ان کی بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی۔ 40 برس تک وہ حضرت یوسف کے غم میں روتے رہے۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ریان بن ملک نے مصر کے ایک بازار میں بیچ دیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں لایا گیا تو مصری عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو انتہائی حسین و جمیل بنایا تھا، یعنی اس کائنات کا نصف حسن حضرت یوسف کو عطا کیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بادشاہ کی بیوی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی اس خوبصورتی پر فدا ہو گئی اور آپ کو برائی کی دعوت دینے لگی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی بیوی کو انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ جب اس بات کا علم بادشاہ کو ہوا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں قید کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دن اپنے 2 ساتھیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی اور فرمایا کہ تم میں سے ایک کل رہا ہو جائے گا جبکہ دوسرا پھانسی پر لٹک جائے گا۔ ٹھیک حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق جب ان کا ایک ساتھی رہا ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میری ان سے سفارش کرنا۔ قیدی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہ سے سفارش کی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا کہ آپ غلہ اور اناج اکٹھا کر لیجئے، یعنی ذخیرہ کر لیجئے، کیونکہ آئندہ برس غلہ اور اناج کا قحط پڑنے والا ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے خاص بندے یعنی نبی ہیں۔ بادشاہ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس عمل سے متاثر ہو کر آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے محل میں وزیر خزانہ کے طور پر کام کرتے رہے، لہٰذا ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس محل کے بادشاہ بن گئے۔ جب غلہ اور اناج کا قحط پڑا تو مختلف شہروں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے محل میں لوگ غلہ اور اناج لینے آیا کرتے تھے۔ اس بات کی خبر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جا پہنچی اور وہ بھی غلہ اور اناج لینے حضرت یوسف علیہ السلام کے محل میں آ پہنچے۔ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو شرمندہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر ہی پہچان لیا۔
ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی کا تقاضا کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہوا وہ شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، لہٰذا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ جی ہاں، تو آپ لوگوں نے جانا کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو ہے ان کو پہلے کنویں میں دھکیلا، اس کے بعد جو ہے ان کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، اس کے بعد پھر جب وہ بادشاہ کے محل میں گئے تو انہیں گناہ کی دعوت دی گئی اور پھر ان کو جیل میں بھی قید رکھا گیا۔ لیکن ان ساری باتوں سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے کہ اس پورے پروسیس میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ پیشنس دکھا رہے ہیں، وہ کسی غلط کام کی طرف نہیں جا رہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پر چھوٹی سی آزمائش آ جاتی ہے تو ہم فوراً سے جو ہے ہم غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم ناشکری کے کلمات ادا کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پورے مرحلے میں جو ہے پیشنس دکھایا، صبر و استقامت سے کام لیتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ آخر میں جو ہے ان کے بھائی جب آئے تو وہ شرمندہ ہوئے، انہوں نے ان سے معافی کا تقاضا کیا۔ اور کیا خوبصورت ہے، آپ دیکھیں انداز کیا اچھا ہے کہ آخر میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو انتقام نہیں لے رہے اپنے بھائی سے۔ ہم جیسا بندہ ہوگا کیا کہے گا، یار ہم تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ماریں گے یہ فلانا، لیکن جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہوا وہ غلط فہمی تھی، وہ جو ہے شیطان نے ہمارے بیچ میں جو ہے وسوسہ پیدا کر دیا تھا، اور انہیں معاف کر دیا اور پھر ان کے ساتھ رہنے لگے۔ تو بہت ہی خوبصورت اور ہارٹ ٹچنگ کی واقعات، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی آج کا ہمارا یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو لائک کیجیے، کامنٹس کیجیے، شیئر کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں جلد ایک اور اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔